ہم نے ذرا آج بات کرنی ہے ایک پروگرام کی جو سمر ٹیلی ویژن کے اوپر چلا. یہ جوان کا پاکستان کے نام سے ہم نے 2 شوز کیے تھے. ایک کے اندر پینل موجود تھا, ہال کے اندر لوگ موجود تھے, مختلف یونیورسٹی سے, کالجز سے یہ ڈرا کیے گئے تھے. اور اس کے بعد میرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن تھا. بڑا اچھا شو گیا. بچوں نے اپنے تمام دل کی باتیں کیں, اور چونکہ سب کے سامنے پروگرام ہو رہا تھا, سب کو پتہ تھا کہ میں کیسے پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہوں. کوئی اینگل سے ہم نے پروگرام نہیں کیا, ہم نے ایک نیچرل طریقے سے اسٹوڈنٹس کی بات چیت سنوائی. کوئی سیاسی باتیں ہوئیں, کوئی ان کے کیریئر کے بارے میں باتیں ہوئیں. اس کے اوپر ایک بیانیہ ڈیولپ کیا گیا جی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی پاپولیرٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اب میں وضاحت نہیں دینا چاہتا کسی طور بھی, کیونکہ پروگرام آن ایئر ہو گیا ہے, لیکن میں ایک دلچسپ کنورسیشن کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو آج میں ایک گرے ایریا ایڈیٹوریل ججمنٹ کا, اس گرے ایریا میں جا کے ایک ججمنٹ ایکسرسائز کر رہا ہوں. میری کنورسیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اچھے تگڑے لیڈر کے ساتھ. اس میں جو میرا حصہ ہے آڈیو کا, وہ میں آپ کے سامنے ریلیز کر رہا ہوں. ان کی میں آئیڈینٹی کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کر رہا ہوں. میرے بہت اچھے دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر, سالہ سال کے میرے دوست ہیں, اور درجنوں کے قریب دوست ہیں. تو میں کسی طور بھی ان کو کسی سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو ان کا حصہ میں نے بالکل اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کنورسیشن کیا ہوئی ہے. تو ان کی نہ میں آئیڈینٹی آپ کو ریلیز کر رہا ہوں, نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ کیا تھا. مکمل طور پر جو ضمناً انہوں نے بات کی تھی وہ یہ کہ مجھے بہت سارے کلپس آ رہے ہیں آپ کے پروگرام کے, اور ہماری قیادت کے سر پر اور حواسوں کے اوپر یہ پروگرام جو ہے ان مثبت وے, وہ کہہ رہے تھے, وہ سوار ہوا ہے. ہمارا خیال ہے کہ بڑا زبردست پروگرام ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کے لیے بھی شاید یہ شاکنگ ہو جو سینٹیمنٹ تھا ہال کے اندر. پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑا شاکنگ ہوگا. تو میں حیران ہو گیا کہ وہ اچھے بڑے پڑھے لکھے ہیں شخص, تو وہ کیوں ایک ایسی تصوراتی دنیا کے اندر اس پروگرام کے بارے میں جا بیٹھے ہیں جس کا حقیقت سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. تھوڑا سا تعلق ہے, وہ ہم بیان کر دیں گے جب میں آڈیوز اپنی جو ہیں وہ لیک کروں گا آپ کے سامنے. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں. تو پھر میں نے ان کو 3 میسیجز بھیجے. تو اس میسیجز کے اندر میں نے بتایا کہ پروگرام اصل میں تھا کیا, پروگرام کے اندر چیزیں کیا ہوئیں, اور وہ سوشل میڈیا کے اندر جو فکشن جنریٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ان کے ووٹرز تک وہ پروگرام پہنچایا کیسے گیا. اور جب حقیقت اس تمام ٹیڑھے میڑھے راستے میں سے گزر کر ان لوگوں تک پہنچی, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر تک, سپورٹر تک اور لیڈر تک, تو وہ مکمل طور پر ڈسٹارٹ ہو چکی تھی. تو میرے میسیجز ان کو کیا ہیں یہ میں لیک کر رہا ہوں. 3 میسیجز ہیں میرے ان کو. اس میں اصرار کر رہے تھے جی کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ طلعت سے فیڈ بیک بھی لے کے دو. تو فیڈ بیک کے بارے میں بھی میں نے ان کو کچھ بتایا, وہ میں ریلیز نہیں کروں گا وہ حصہ. لیکن آپ سنیے کہ جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی بڑا مقبول پروگرام تھا اور یہ بڑا زبردست پروگرام تھا, اور اس سے پتہ چلتا ہے ہم کتنے مقبول ہیں, تو میں نے ان کو 3 آڈیو میسیجز بھیجے. آئیے سنتے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, آپ کو میں ایک شوق دیتا ہوں. اور یہ پروگرام کا جو سوشل میڈیا ایکو چیمبر ہے نا, یہ ایک بہت پی ٹی آئی کی گہری ریالٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. Now hold your breath when I tell you this. میں نے 39 سوال اور سٹیٹمنٹس لیے ہیں تمام ہال سے, جس کے اندر 800 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے صرف 3 کا تعلق عمران خان سے تھا, 2 بالواسطہ اور 1 براہ راست. Rest of the 34 statements which were never manipulated, we never asked them to say or do anything against, for or around Imran Khan or away from Imran Khan, were not about PTI. They were not about Imran Khan. They were not about Imran کو آزادی دو. Point 1. Point 2, ہال میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. I'm sorry to say. یہ جو کلپ آپ کو بھجوا رہے ہیں نا 2 منٹ کے بعد, یہ بنیادی طور پہ جب یہ تمام لوگ اندر آئے تھے تو اس وقت رائٹ سائڈ کے اوپر, جس سے شارٹ سے بھی آپ کو پتہ چلتا کہ لڑکے کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی 12-14 لڑکے تھے جنہوں نے چیخیں ویخیں ماری اور سیٹیاں بجائیں. یہ پرائمرلی جماعت اسلامی کا فنکشن تھا, تو یو کین اونلی امیجن کہ جماعت اسلامی وڈ ہیو ڈومینیٹڈ دی نوائز ان دا ہال. سو 12-14 لڑکوں نے بیٹھ کے چیخیں ماری, کوئی 2.5 منٹ کے قریب, اس کو آرام سے بیٹھ کے. اس کے بعد جب عمران خان سے متعلق سوال ہوئے تو انہی 12-14 لڑکوں نے
ہنگامہ وہاں پہ مچایا کوئی اگین 2.5-3 منٹ for 2.5 hours that I was there, or 2 hours. حال کوئی عمران خان کو ریلیز کروں کے نعرے سے نہیں گونجا. This is all fake news. This is your echo chamber. Unfortunately, a reality based echo chamber is created, اور اس کے اندر مینیپولیشن ڈالتے ہیں, پھر آپ کو سرکولیٹ کرتے ہیں, اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیر از دس بگ سینٹیمنٹ آؤٹ دیر. آپ کو میں پورے کا پورا پروگرام کی را کٹ دکھا سکتا ہوں, آپ بالکل آ کے دیکھیں, آپ کو وہ سینٹیمنٹ کہیں نظر نہیں آئے گا جس کے اوپر تمام پارٹی لیڈر اترا رہی ہے. سو یو گائز آنیسٹلی ریئلی لیو ان این انریئل ورلڈ. دیٹس دا باٹم لائن. اور ہاں, جو 2 کلپس ریلیز کیے نا, اس کے اوپر جو 2 لگے وہ تھم نیلز, وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا. ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کے اندر کوئی بہت ہی نئی کوئی پود آئی ہوئی تھی. اس نے سمجھا جی کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کی سرکولیشن بہت زیادہ ہوگی. وہ ان کی کیلکولیشن غلط نہیں نکلی, سرکولیشن واقعتاً بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن اس کا فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ وہ غلط تھم نیل بھی دیکھیں جس کے اوپر میں نے تو اعتراض کیا ایڈیٹوریلی, انہوں نے فوراً اس کو ہٹا دیا وہاں سے. اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان کے حق میں تھا, اس وجہ سے کوئی فیکچولی غلط تھا. وہ اس میں فیکٹ ہے ہی نہیں. وہ تھم نیل میں اور جو کانٹینٹ ہے اس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے, لیکن وہ اتنا پاپولر ہو گیا. تو آپ لوگوں کو نا جھوٹ سن کے, جھوٹ جان کے, جھوٹ کی سرکولیشن سے متاثر ہونے کی عادت ہو گئی, بیماری ہو گئی. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ تو ریزنیبل آدمی ہوں, لیکن یہ ذہنی بیماری ہے. مطلب یو وانٹ ٹو ہیئر واٹ یو وانٹ ٹو ہیئر, اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹو ہیئر اٹ وین نتھنگ از بینگ سیڈ, وین دیر از ٹوٹل سائلنس. یہ پروگرام جو تھا بالکل بھی عمران خان کے حق میں نہیں تھا. آئی کین ٹیل یو دیٹ. You could say کہ people were very angry at other parties, but nobody stood out there and said کہ جی وہ عمران میرا لیڈر ہے. ایک نے یہ اعتراض اٹھایا جی کہ آپ نے بلایا نہیں ہے بندہ, ایک نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جی ہم پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا دے دیں ووٹ جا کے اس کو. That's all. Otherwise, students had problems about with regard to employment, with regard to the psychological issues, with regard to merit, with regard to jobs. And the first question, you'll be surprised, was quite favorable to PMLN. اور وہ پھر چونکہ اس کا جواب ذرا لمبا ہو رہا تھا تو ہمیں اس کو ایڈٹ کرنا پڑا. In fact, if there's one party that can do some objection to it, کہنا کہ ہمارا وہ جو ہمارے حق میں تھے سوال وہ آپ نے نکال دیے, لیکن وہ پروگرام کے ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا سیکوینس چینج کیا تھا. But Allah be my witness when I say this. Man, the hall was not echoing with love you Imran sentiment. This is all figment of your imagination, the same figment that led you to do the 9th May. And the party leaders who are circulating this without verifying anything are true victims as well as victimizers of the essence of the party. The essence of the party is jhoot pe yakeen karo, and the party continues to get mauled by these people who reinforce this sentiment. Truly sad. اچھا, اس میں ذرا بیوقوفیوں کا انتہا دیکھیں. ایک تو یہ, ایک طرف مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتے ہیں, یعنی جس نے اسٹیبلشمنٹ سے مشکل ترین وقت میں سب سے زیادہ اپنی طرف سے اصولوں کی بنیاد کے اوپر, میں تو نہیں کہتا مجھے اصولوں کا کوئی بڑا پتہ ہے, لیکن اپنی طرف سے اصولوں کی بنیاد کے اوپر اس نے کاسٹلی لڑائی لڑی, اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کہہ دیں. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی آپ مینیپولیٹڈ ریگ پروگرام کرتے ہیں. اب اسی بندے کا پروگرام ہے جو ریکارڈڈ ہے. مطلب میرے پاس کیا یہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کے مطابق جو جس طرح وہ ڈسکرائب کرتے ہیں, یا یہ ایڈیٹورل ڈسکشن نہیں تھا میں پروگرام ڈراپ کر دوں. میرا اپنا پروگرام ہے. وی ڈیسائڈ وین ٹو ایئر اٹ, وین ناٹ ٹو ایئر اٹ. وی ہیڈ نو کمپلشن. وی چوز ٹو ایئر دیٹ پروگرام. اینڈ دا سیم پارٹی دیٹ سیز دیٹ یو ڈو ریگ پروگرامز, آپ لفافے ہیں, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, جو غلاظت اگلتے رہتے ہیں, جو سکھایا گیا ان کو, وہی پارٹی جو ہے اسی صحافی کا پروگرام لے کر اس کے اوپر ایک جھوٹ کی ملمہ کاری کر کے اس کو سرکولیٹ کر رہی ہے. مطلب آپ لوگوں کو کوئی اس میں تضاد نہیں نظر آتا؟ مطلب ڈو یو ناٹ ریفلیکٹ آن ہاؤ ہپوکریٹیکل دس ہول ایکو چیمبر از, where you accuse a guy of being a toady, and you question his well-established journalistic credentials, and then you use his work
manipulate that work and try to establish how popular Imran Khan is. I mean, this has to be the ultimate insult to intelligence and common sense. تو گزارش یہ ہے کہ جب کیمرے کے اوپر ریکارڈ کی ہوئی حقیقت جو ایئر ہو چکی ہے اس کی موجودگی میں آپ اتنا بڑا تصوراتی ایک محل کھڑا کر سکتے ہیں، تو جب صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی نیریٹو آپ تک پہنچتا ہوگا تو آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا. یعنی یہ اس نتیجے کو ری انفورس کرتی ہے کہ ان کے سامنے آپ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی لا کے کھڑی کر دیں گے نا، اور اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ رائی ہے، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں ہے، تو کہیں گے یہ رائی ہے کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا نے بتایا. تو ایسے لوگ جن کے کانوں پر، آنکھوں پر اور دلوں پر اور دماغوں پر سوشل میڈیا کے جھوٹ کی مہریں لگ چکی ہوں، ان کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، صرف ہم دعائی کر سکتے ہیں.